اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ ذالک الفوز العظیم۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تشریح سن لیجئے، یعنی اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت اور جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی ہے، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو اور مغفرت کی التجا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، جلد 5 صفحہ 149۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے معنی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ وہ دن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی، یعنی بے ایمان اور مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت وہاں نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے یہاں ہر ایک کو آزادی ہے۔ یہاں آدمی خدا اور رسول کی طرف ایسا دین منسوب کر کے بھی پھل اور پھول سکتا ہے جس کا خدا اور رسول سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہاں فرضی امیدوں اور جھوٹی آرزوؤں پر بھی جنت کو اپنا حق ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنی قیادت کے ہنگامے کھڑے کرے اور یہ ثابت کرے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی عین خدا کا دین ہے، مگر قیامت میں اس قسم کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ قیامت میں جو چیز کام آئے گی وہ صرف یہ کہ آدمی خدا کی نظر میں سچا ثابت ہو۔ آسمانی کتاب کے حامل قوموں کا امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان کے دعوے دار بنتی ہیں یا نہیں، ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے ایمان کو سچا ثابت کرتی ہے یا نہیں۔ یہ امتحان ہے اصل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔